دوستو، روح زمین پر حجر اسود جنت کی سوگات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل مسیح لے کر 931 قبل از حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام النماز ظہر ادا کی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ دی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایات کے مطابق ہم سب کے علم ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا۔ انگوٹھی کے چن جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے۔ اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی، کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ جب اس عورت کا شوہر آیا، سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر نظر ڈالا ہوا تھا۔ اصول و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کرام کو یہ شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات پر شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ میں سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے یا کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شرع
احکام نہ دیتے۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ یہ وہاں سے واپس آ گئیں اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا تہش آیا کہ دیکھو، بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پہ جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خام خواہ مارا گیا ہے، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بون کر کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کی پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگلی میں ڈالی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفن لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔ روایت میں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو، اور آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جیسے کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری عین عطا کے وقت مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم، میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتیں ہوائیں کر دیں اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اسی قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن اساگر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف و کرم مجھ پر رہا۔ تو وہی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تو میرا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت، پیارے، وفادار اور تیز گھوڑوں کو کاٹ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی حوث سے بہتر عطا فرما دیا۔ ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا، جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی 1 گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتے۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ ان میں سے بعض اونچی، بڑی، لمبی، سنگین اور پختہ عمارت کا کام سر انجام دیتے تھے، جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیپلز نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکالی تھی، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکیں۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اسی انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے، اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی، تو عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں کا ستارہ، جسے لارڈز آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا، یہ بھی دراصل اس انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن مختلف روایات میں یہ آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی
اور اس پر لگی حق و تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔